السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کبھی بھی اپنے پرس میں یا پھر اپنی الماری میں نہ رکھیں، اس سے بے برکتی آتی ہے۔ تو پیارے دوستو، وہ دو چیزیں کون سی ہے آگے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا 7 چیزیں ایسی ہے جسے کھانے سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ بہت ہی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں، اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ تو پیارے دوستو، سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 7 چیزوں سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ 2 چیزیں الماری میں یا پرس وغیرہ میں نہ رکھنا، اس سے بے برکتی آتی ہے۔ تو دوستو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص مولا علی کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، یا علی، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو کرنے سے یا کھانے سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے؟ بس اتنا کہنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ میٹھا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، حلال جانور کی گردن کی قریب والا گوشت کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، مسور کی دال کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، اور ٹھنڈی روٹی کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، ہری سبزیوں کو کھانے سے یا پھر ہری چیزوں جیسے پیڑ پودوں کو دیکھنے سے دماغ تیز ہوتا ہے، خوشگوار ماحول میں جا کر کچھ دیر پرسکون ہونے سے دماغ تیز ہوتا ہے، اور آیت الکرسی پڑھنے سے بھی دماغ تیز ہوتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، اللہ نے انسان کے دماغ میں ایسی طاقت بخشی ہے جس سے انسان محروم ہے۔ اگر انسان اپنی دماغ کی طاقت کو سمجھ کر کائنات کو دیکھنے لگے تو کائنات کی ہر چیز انسان کے اختیار میں ہوگی۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں 2 چیزوں کو اپنے پرس میں یا الماری میں وغیرہ میں نہ رکھنا، اسے بے برکتی آتی ہے۔ پیارے دوستو، ہم اپنی زندگی میں بہت سی غلطیاں کرتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ تو نہیں ہوتا، لیکن وہ غلطیاں ہمارا بہت سارا نقصان کر رہی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ان غلطیوں کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ایسا کرنے سے ہمارا کیا نقصان ہو جائے گا، لیکن پھر بھی وہ لوگ باز نہیں آتے اور ان غلطیوں کو دہراتے رہتے ہیں اور پھر نقصان اٹھاتے رہتے ہیں۔ کیوں نہ آپ کو وہ باتیں بتائی جائے، وہ چیزیں بتائی جائے جن کو آپ کبھی بھی اپنے پرس یا الماری وغیرہ میں نہ رکھیں۔ جو ان چیزوں کو اپنے پرس میں یا الماری وغیرہ میں رکھتے ہیں تو وہ بہت ہی جلد نقصان اٹھاتے ہیں اور ان کے پاس کبھی بھی پیسہ نہیں آتا، دولت نہیں آتی، اور اگر ان کے پاس پیسہ آنے کا کوئی بندوبست ہو بھی جاتا ہے تو پیسہ آنے کے بعد پانی کی طرح بہہ جاتا ہے، ہاتھوں میں نہیں ٹکتا۔ پیارے دوستو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو انسان محنت کر کے کماتا ہے اس کو ہی اپنے پیسوں کی قدر ہوتی ہے، اور جو لوگ اپنے ماں باپ یا بھائی کی کمائی پر پلتے ہیں وہ لوگ اکثر پیسوں کی قدر نہیں کرتے، اور جتنا ان کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے اسے وہ پانی کی طرح بہا دیتے ہیں۔ اور اگر اتنی محنت کے باوجود بھی آپ کا پیسہ پانی کی طرح بہہ جائے تو پھر بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، جن 2 چیزوں کو آپ نے اپنے پرس یا الماری وغیرہ میں نہیں رکھنا ہے، اس میں پہلی چیز ہے ادھار لیے ہوئے پیسے۔ یہ پیسے آپ اپنی پرس یا پھر اپنی الماری وغیرہ میں ادھار لیے ہوئے پیسے نہ رکھیں۔ جن لوگوں کے پرس میں ادھار لیے ہوئے پیسے رکھے جاتے ہیں اس میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی، جتنی مرضی چاہے پیسے آ جائے، پیسے کا پتہ ہی نہیں چلتا اور پیسہ پانی کی طرح بہہ جاتا ہے۔ ادھار لیے ہوئے پیسے جہاں آپ کی ضرورت ہے وہاں خرچ کر دے، اور جس سے ادھار لیا ہے اس کا پیسہ جلد سے جلد لوٹا دے۔ اور جو دوسری چیز جو آپ نے اپنے پرس یا الماری وغیرہ میں نہیں رکھنی ہے وہ ہے پھٹے پرانے کاغذ یا پھر دوائیاں یا پھر خراب دوائیاں۔
یا پھٹے پرانے نوٹ یا پھر اس طرح کا کوئی بھی رسید وغیرہ ہوتا ہے، کچرا وغیرہ، اس چیز کو اپنے جمع کر کے نہیں رکھنا، اپنی الماری یا پرس بٹوے وغیرہ میں نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے بہت ہی زیادہ بے برکتی ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، فجر کی نماز پڑھو، رات کو جلدی سو، اگر کوئی کام نہیں تو جلدی سو جاؤ، صبح اٹھو، فجر پڑھو اور کاروبار کے لیے نکلو، دیکھو اللہ کتنی برکت دے گا۔ قرضہ ہے نا، تنگ دستی ہے، 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو ادا ہو جائے گا، کیونکہ صبح کو یعنی فجر کے وقت فرشتے روزی تقسیم کر دیتے ہیں اور تمہارے اور ہمارے دروازے بند رہتے ہیں اور سوتے پڑے رہتے ہیں، بلکہ معذرت کے ساتھ برا لگے تو معاف کرنا، ناپاکی میں سوتے رہتے ہیں۔ کہاں سے برکت ہوگی، کہاں سے خیر ہوگا، کہاں سے رحمتوں کا نزول ہوگا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس گھر میں نجومی اور ناپاک آدمی اور کتا ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جب رحمت کے فرشتے نہیں آتے، وہاں برکت کہاں سے ہوگی؟ 3 بجے رات تک جاگ رہے ہیں اور دن میں دیر تک زبردستی سو رہے ہیں، کیوں؟ اٹھو نا، نکلو، تجارت کرو، اور صرف خود نہ کرو، آس پاس کے جو نوجوان ہیں جو حوصلہ رکھتے ہیں تجارت کرنے کا، ان کو اٹھاؤ، صرف خود ہی مالدار مت بنو، ان کی ذہن صاف کرو، ان کے ذہنوں کو تیار کرو کہ وہ مالدار بنے، ان کو تعلیم کی طرف راغب کرو۔ مانگنے تھوڑی آئے تھے، ہم لوگوں کو بھیک دینے آئے تھے۔ مجھے ایسی کوئی حدیث آپ بتا دیجئے، کسی حدیث میں یہ لکھا ہے کہ زکوٰۃ مانگو، کسی حدیث میں زکوٰۃ مانگنے کا تذکرہ آیا ہو تو مجھے بتا دو، یا کسی آیت میں زکوٰۃ مانگنے کا حکم دیا گیا ہو تو آپ مجھے بتا دو۔ ہر جگہ زکوٰۃ دینے کا تذکرہ ہے، مانگنے کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب دینے کا ہے، مانگنے کا نہیں ہے، اور ہم مانگ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہماری بیٹیاں سگنلوں پہ برقع پہن کے بھیک مانگ رہی ہے۔ ایک بھائی کو شرم آنی چاہیے، وہ جھوٹی شان لے کے دنیا میں پھرتا ہے اور اس کے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو اپنے گھر والوں کے منہ میں ایک لقمہ حلال کا لقمہ ڈال دے، ڈالنے سے مراد یہ نہیں کہ اپنے ہاتھوں سے کھلائے، یعنی کما کر کے حلال لقمہ ایک اس کے گھر کا فرد کھائے، تو ایک لقمے کے برکت سے اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کا فاصلہ ہو جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں، جب تم حلال کمانے میں پسینہ نکالتے ہیں تو اس کے ساتھ ہر قطرہ تمہارے گناہ کو لے کر ٹپکتا ہے۔ حلال کماؤ، محنت کرو، اور اللہ نے دینے کا وعدہ ضرور کیا ہے۔ یاد رکھنا، غریب مت بننا، مالدار بننا، لیکن حرام سے نہیں، بچت گٹ سے کبھی تم مالدار نہیں بن سکتے، سودی کاروبار سے تم کبھی مالدار نہیں بن سکتے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین۔